کہ شریعت کے 3 اجزاء ہیں، جس میں ایک علم عقائد، نمبر 2 علم مسائل اور نمبر 3 علم تصوف۔ علم تصوف جو ہے وہ علم عقائد ہوں یا علم مسائل انہی کے تابع ہے، اسی کے ضمن میں ہے، اور چونکہ علم تصوف کے اندر زیادہ ظاہری اور باطنی اصلاح کے اوپر زور ہوتا ہے، البتہ علم عقائد اور علم مسائل یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ کسی بھی فرد کی انفرادی یا اجتماعی زندگی، اس کے ساتھ ان 2 چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ علم مسائل کے اندر چونکہ بنیادی طور پر قرآن و سنت کی تشریحات کے مطابق 4 مذاہب وجود میں آئے تھے، جس میں ایک مذہب حنفی، مذہب حنبلی، مذہب شافعی اور مذہب مالکی۔ یہ 4 مذاہب جن کا تعلق علم مسائل کے ساتھ ہے، اور پوری امت مسلمہ ان 4 میں سے ہی کسی نہ کسی ایک کی تشریحات پر عمل کرتی ہے، اور یہ تشریحات کیا ہیں؟ قرآن و سنت ہی کی تفصیلات، یعنی فقہ یہ کوئی الگ سے نئی چیز نہیں ہے، نہ ہی فقہ کوئی اور بنیاد رکھتی ہے، بلکہ فقہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد قرآن اور سنت کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے، فقیہ یا مجتہد انہی مسائل کو نکال کر عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے بورنگ کے لیے مشین لگائی، بندہ بلا لیا اور اس نے بورنگ کا کام شروع کر دیا، ہفتے 2-4 دن کے بعد پانی نکل آیا، تو اب کوئی یہ نہیں کہتا بورنگ والے کو کہ یہ پانی کا خالق ہے، بلکہ اسے کہتے ہیں پانی کو ظاہر کرنے والا، یعنی تخلیق اللہ کی پہلے سے موجود تھی، اس نے کیا کیا؟ اس پانی کو ظاہر کر دیا۔ اسی طرح فقہا بھی قرآن و سنت کی طے کے اندر مسائل موجود ہوتے ہیں، فقہا یہ کام کرتے ہیں کہ ان مسائل کو وہاں سے نکال کر نہ ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ کوئی اس میں ایسا مفہوم نہیں پایا جاتا، کیونکہ بعض آپ یوں کہہ لیں کہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ بھئی قرآن حدیث یا اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اماموں کی بات کو مانا جا رہا ہے، تو اس میں ایسا کوئی بھی عنصر شامل نہیں ہے۔ امام جیسے ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے میرے پیچھے، امام تو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ اب کتنی مساجد ہیں، کتنے نمازی ہیں، کتنے امام ہیں، اگر ہم یہ ضد لگا لیں جی کہ ہم نے تو فقط امام اللہ کے نبی کو مانا، ہم انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر تو نمازوں کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ تو شریعت کے اندر بھی اس کی بقا کا انحصار اسی چیز کے اوپر ہے کہ ان فقہا کی تشریحات کو عمل میں لایا جائے، کیونکہ جو قرآن و سنت کو انہوں نے سمجھا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو علم مسائل کے اندر یہ 4 نظریات ہیں، البتہ کسی ایک کو فالو کرنا، ایک کی اتباع اور پیروی کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اختلافات تو بہر صورت موجود ہیں۔ اگر ہم ہر ایک کے اعتبار سے کوشش کریں کہ اس پر بھی عمل کریں، اس پر بھی، تو وہ اس پر عمل نہیں ہوگا، اپنی خواہش پہ عمل ہوگا کہ جہاں میں اپنی آسانی دیکھوں گا اس کو لے لوں گا، جہاں میرے لیے مشکل ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ تو برکت علم مسائل کے اندر 4 فقہا ہیں بہت بڑے امام کہ جن کی تشریحات پر پوری امت مسلمہ عمل کر رہی ہے۔ تو علم عقائد چونکہ ہمارا پہلا موضوع تھا اور اسی پر بات شروع کی تھی ہم نے، اسی پر بات چل رہی ہے، تو علم عقائد کے اندر بھی مشہور 2 امام ہیں کہ جن کی تشریحات پر آج پوری امت مسلمہ عمل کر رہی ہے۔ ان میں ایک امام ابو الحسن اشعری، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 260 ہجری میں جن کی پیدائش ہے۔ ابتدا میں وہ معتزلی تھے، اصل میں معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، 1 صدی کے بعد یہ فرقہ پیدا ہوا، اور ان کا بنیادی نظریہ وہ تھا جو آج سوشلزم، ایک آج کل ہمارے یہاں کا نظام چل رہا ہے، یا سوشلسٹ لوگ موجود ہیں کہ جن کا نظر کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آئے وہ ہے، اور جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ نہیں ہے، اس کا انکار کر دو۔ تو جو چیز معتزلہ ان کی عقل میں آتی وہ اس کو دین سمجھ لیتے، اور جو قرآن و سنت کی تشریحات کو ان کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ، جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے دوسرا نکاح کیا ابو علی جبائی، ایک بہت بڑے معتزلی عالم تھے، بہت بڑے، ان سے ان کی سرپرستی میں رہ کے ابو الحسن اشعری نے
دین بھی حاصل کیا، عقائد کا علم بھی حاصل کیا اور مناظرے کا علم بھی حاصل کیا، لیکن سلیم الفطرت تھے، عقل سلیم رکھتے تھے، سلیم الطبع تھے، تو ان کو لگا کہ ابو علی جبائی نہ دین کے معاملے میں گڑبڑ کر رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ بھائی تم غلط نظریات پیش کر رہے ہو جو قرآن و سنت کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اب چونکہ ایک نظریہ چل پڑا تھا، اب اس نظریے کی بنیاد کیا تھی؟ 110 ہجری میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں اور صوفی بھی گزرے ہیں، حضرت حسن بصری بڑا مشہور نام ہے، تو ان کی مجلس میں ایک آدمی آتا تھا اور وہ ان کے درس میں شرکت کیا کرتا تھا۔ ایک دو مسائل میں اس نے ان سے اختلاف کر لیا، یعنی کبیرہ گناہ جس بندے سے ہو جائے اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اہل سنت والجماعت ہمارا نظریہ تو کیا ہے کہ آدمی کافر نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق ہے، گناہ گار ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اس آدمی نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ یا اس نے ایک نظریہ یہ پیش کیا کہ جس آدمی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ ایمان سے نکل گیا، البتہ کفر میں داخل نہیں ہوگا، درمیان میں معلق رہے گا، توبہ استغفار کر لے گا تو ایمان کی طرف لوٹ آئے گا، نہیں تو کوئی پتہ نہیں کب کفر میں چلا جائے۔ تو اس موقع پہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اعتزل انی، یہ وہ شخص ہے جو ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے، اس سے ان کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ معتزلہ کا مطلب الگ ہو جانے والے، یعنی جنہوں نے اہل سنت والجماعت کی جو تصریحات تھیں اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، تو انہوں نے اپنے عقائد کا بڑا پرچار کیا۔ تو ان کے مقابلے میں سب سے پہلے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے اصول ضابطے مدون کیے، علم کلام پر محنت کی اور صحیح قرآن و سنت کے عقائد وہ عوام کے سامنے لائے۔ ایک تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے حضرت ابو منصور ماتوریدی، حضرت ابو منصور ماتوریدی، یہ دوسرے امام، یہ بھی انہی کے دور کے تھے۔ انہوں نے بھی علم کلام پر بڑی محنت کی، بہت کام کیا، کتابیں لکھی، اور جو بھی کمی بیشی ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے رہ گئی تھی اس کو انہوں نے پورا کیا۔ تو یہ دو حضرات ہیں جو علم کلام یا علم عقائد کے اندر امام مانے جاتے ہیں، اگرچہ ابو الحسن اشعری وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد اور ان کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ ابو منصور ماتوریدی فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ مسائل میں تو ان کے پیچھے چلتے ہیں، البتہ عقائد کے اندر انہوں نے پھر خود وہاں سے اصول مرتب کیے۔ تو لہٰذا آج ہم جو ہیں یعنی احناف، ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے نظریات پیش کیے، جو انہوں نے عقائد پیش کیے، ہم ان کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ آگے اب باقاعدہ عقائد کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آغاز میں ہی یہ بات واضح کر دی جائے کہ جتنے بھی عقائد چلیں گے، عقائد کی تفصیلات چلیں گی، تو اس کی بنیاد حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور